بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد پر بڑھاپا لاتا ہے۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تر کر کے کان پر لگائیں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجریں کھائیں۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ انگلیوں کے چٹخارے بجانے سے آدمی کی دماغ کی نسیں بہت کمزور ہوتی ہیں۔ جس کے سر میں جوئیں ہوتی ہیں ایسے بندوں کے بدن میں خون زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ سر میں شدید درد اٹھے تو گندم کا دانہ چبایا کرو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بازو میں درد ہو تو گنے کا رس پی لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت موزوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ اس وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ مرگی کے دورے میں پسا ہوا ریٹھا مریض کو سونگھایا جائے تو مریض کو ہوش آ جاتا ہے۔ ریٹھے کا پانی گھر میں چھڑک دینے سے گھر میں بچھو نہیں آتا۔ ریٹھے کا استعمال سحر کے اثرات سے بھی بچاتا ہے۔ جو شخص رات کو 25 بار استغفار پڑھ کر اپنے تمام اہل و عیال اور تمام امت کو اس کا ثواب بخشتا ہے تو اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں۔ نزلہ، زکام اور دمہ کی امراض سے نجات ملے گی۔ یا واسل کو کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے، عمر میں درازی کرتا ہے، اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، عزت بے پناہ حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگا لینے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے ان کی غذا جلد ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ بادام کے تیل کو چہرے پر استعمال کیا جائے تو رنگت نکھر آتی ہے، چہرے پر چمک پیدا ہو جاتی ہے اور یہ جلد کو قدرتی طور پر بہتر بناتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ 3 قطرے زیتون اور ناریل کے تیل کے 1 ہفتہ روزانہ کان میں ڈالو، کان درد، بہرا پن ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ کچی روٹی کھاتے ہیں یا کچے پھل کھاتے ہیں تو ان کو ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ مسواک جراثیم کش ہوتے ہیں
اور دانتوں کو چمکدار بناتے ہیں، دماغ کو تیز کرتے ہیں، اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کریں، خوشیاں ویسے نہیں ملتی بلکہ تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ زعفران کو پینے سے قبل تھوڑا سا گرم کر لیں اور 1 چمچ گرم دودھ شامل کر کے روزانہ پیا کریں، جسم سے ہر بیماری بھاگ جائے گی۔ مساج یا مالش سے جسم کے حصے مضبوط ہوتے ہیں اور جلد کی عمر بڑھتی ہے۔ ہونٹوں پر بادام کے تیل کا روزانہ مساج کرنے سے ہونٹ چمکدار اور گلابی ہو جاتے ہیں۔ بادام کے تیل کو بالوں پر لگایا جائے تو اس کے استعمال سے بال لمبے، صحت مند رہتے ہیں۔ اگر پلکوں پر لگایا جائے تو پلکیں لمبی اور گھنی ہو جاتی ہیں۔ بادام کے تیل سے چھوٹے بچوں کے جسمانی مالش کی جائے تو ان کی جلد ٹھیک رہتی ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل ختم ہو جائیں۔ یا حکیم جو 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھ لیا کرے گا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ انڈے کی سفیدی سر پر مسل دینے سے بال خشک نہیں ہوں گے۔ جو لوگ بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتے اور جن کو زیادہ غصہ آتا ہے، ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پرسکون نیند سونا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ روغن کلونجی بالوں کو برونق اور مضبوط بناتا ہے اور اس کے علاوہ گانج پن کا خاتمہ بھی کرتا ہے۔ پٹھوں میں کھچاؤ یا درد رہتا ہو تو بادام کے تیل سے مالش کریں۔ گاجر کی سبزی یا گاجر کھانے سے وہم کی بیماری دور ہوتی ہے۔ یہ دماغی پریشانی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ کھانسی اور سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانے سے کافی حد تک افاقہ ہوتا ہے۔